اکثر یہ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا کبھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ بہتری ہی ہوگی، کیونکہ یہ مشکل وقت ہے۔ لیکن یہ کہ جس طرح سے دنیا میں اموات ہو رہی ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں، یہ ایک تیسری جنگ عظیم ہوتی تو بھی ہو جاتی، لیکن یہ تو آدمی چپ چاپ مر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بمباری نہیں ہو رہی، اس کے اوپر کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ ایٹم بم نہیں گر رہے، یا کوئی نیوکلیئر میزائلز نہیں چل رہے ہیں، یا سی بی ایمز نہیں چل رہے ہیں، یا بلڈنگیں نہیں گر رہی ہیں، یا لوگ اپاہج نہیں ہو رہے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی، زخمی نہیں ہو رہے۔ تو یہ اس لحاظ سے دنیا کو کم یا آبادی کو کم کرنا اگر چوز کیا گیا ہے تو یہ تو بہت آسانی سے لوگ جو ہیں وہ نیچرلی جو ہیں وہ دا فٹسٹ جو ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں، اور باقی جو یعنی کمزور ہو گئے ہیں وہ جا رہے ہیں دنیا سے۔ تو یہ تو ایک اگر اتنے ہزاروں تعداد میں لوگوں کو جانا ہے تو یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے ان کو لے جانے کا، اس سے خطرناک طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ جو آپ کا دنیا میں لوگ پھنس گئے تھے، ہر وقت ہر شخص امیر بننے کے چکر میں، پیسے کمانے کے چکر میں لگا ہوا تھا، وہ سب لاک ڈاؤن ہو گیا، بولا ایوری بڈی ان دا ورلڈ از لاک ڈاؤن، جو کہ دنیا میں پھنسے ہوئے تھے اب وہ دنیا میں گھر سے نہیں نکل سکتے۔ تو یہ ایک عجیب وہ ہے۔ پھر یہ کہ آپ کا جو بھی کلائمیٹ چینج تھا وہ قصہ ہی ختم ہو گیا، درخت لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، اپنا یہ تو فنڈنگ ہو رہی تھی کلائمیٹ چینج کی، وہ سب آٹومیٹکلی ساری انڈسٹری بند ہو گئی، کلائمیٹ چینج ہو گیا، اوزون لیئر جو تھی وہ ریپیئر ہو گئی، مطلب یہ تو ساری بہتری نظر آ رہی ہے جو ہو رہی ہے۔ اور اب جو دنیا آنے والی ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بی سی بیفور کرائسٹ، اب یہ ہو جائے گا کہ وہ جب بیفور کرونا، بیفور کرونا دنیا کچھ اور ہوگی، اور جو کرونا کے بعد جو شکل نکلے گی کتنے عرصے بعد نکلتی ہے۔ ابھی تو اس دفعہ تو حج نہیں ہو رہا ہے، اور میں نے تو سنا تھا ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، میں نے کہیں سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب 7 سال تک حج نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ 7 سال تک یہ سلسلہ چلے گا تو دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی، ڈیفینیٹلی۔ اور اس کے بعد جو سروائیورز ہوں گے، اور جو وہ تو بالکل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی والا سلسلہ ہو جائے گا۔ تو آپ دوبارہ سے اپنے مرضی کی دنیا بنائیں، کیونکہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ اور اٹ ول ٹف، لیکن یہ کہ بہرحال فریش اسٹارٹ ہوگا آپ کا، اور جو لوگ اس وقت بچیں گے اور وہ جس اپنی مرضی کی جو ہے دنیا بنائیں گے، تو وہ دنیا جس نیچ پہ پہنچ چکی تھی کہ ہر شخص جو ہے وہ موبائل پہ ہی بیٹھا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے، یا دنیا میں پیسہ کمانے کے چکر میں ہے کہ امیر ترین آدمی بن جائے دنیا کا، وہ ساری جو اس کے جو وہ تھے کیپٹلزم، یا یہ کہ کچھ امیر لوگوں کے پاس سارا پیسہ جو ہے وہ اور جو غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر جو ہے امیر سے تر ہو رہا تھا، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، عیش کر رہا ہے، یا جو بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو آپ اگلی دنیا بنانے میں جو انسان بچیں گے اس کا خیال رکھیں گے نا، کہ یار جو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو پہلے ہم بھگت چکے ہیں، بیکاز وہ تو ایکسپیرینس لوگ ہوں گے، وہ تو پچھلا دیکھ چکے ہوں گے کہ ہم کیا غلط کر رہے تھے اور کیا غلط ہو رہا تھا اور ہم کس طرف جا رہے تھے۔ ان کو تو ایک فریش اسٹارٹ ملے گا، دے ول گو مور ٹورڈز نیچر دین دی ٹورڈز دس ڈسٹرائنگ دا نیچر۔ ایگزیکٹلی، وہ نیچر کو تباہ کرنے کے بجائے نیچر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ لگ رہے ایسے سمجھدار لوگ بچیں جو کہ اس کو دنیا کو ایک بہتر اس میں جو ہے وہ استوار کر سکیں، اور تو یہ تو ایک طرح سے بلیسنگ ہے اس میں، اس کا جو
آؤٹ کم ہوگا وہ تو بہت اچھا ہی ہوگا. اچھا ہی ہوگا اور بہت ڈفرینٹ ہوگا. مطلب ہم اس کو فی الحال تو ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اتنا اگر لمبا ہوا تو وہ ایک ہم تو ایک ول اینڈ اپ ان اف یو لیو, اف یو ڈونٹ لیو ایون دین وی اینڈ اپ ان ڈفرینٹ ورلڈ. ہمارے تو اب تو چینج ہے. ہاں لائک اٹ اور ناٹ. یا تو آپ اگر زندہ رہ گئے تو بھی ایک نئی دنیا میں آئے گی آپ کے سامنے, اور اگر آپ مر گئے تو بھی ایک نئی دنیا سامنے آئے گی, مطلب وہ قبر کی دنیا ہے جو بھی ہے. تو دس از آئی تھنک وی ہیو نتھنگ ٹو لوز ایکچولی, بیکاز وی آر گوئنگ ٹو لوز ایوری تھنگ. فریش اسٹارٹ. بالکل وی ول بی جسٹ لیونگ, آئی ڈونٹ نو, بٹ اور جو بھی ہوگا مطلب یہ کہ وٹ ایور ول کم اپ اٹ ول بی بیٹر فار دس ہیومن مین کائنڈ ورلڈ. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی, اور وہ تو ہوں گے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا صرف, لیکن یہ کہ اللہ تو ہوگا, and he will guide us انشاءاللہ تعالیٰ. اور بس یہی ہے جو ایکسائٹنگ ٹائمز. ہاں دیکھ اچھا ہی ہوگا. یہ باقی جو ہم لوگ کے اور آج کل کے جو مسئلے مسائل ہیں یہ تو irrelevant ہو گیا نا. باقی جن مسئلوں کی وجہ سے ہم لوگ مال پریشان ہو رہے تھے, اور وہ اب کہاں ہیں سارے. ہاں اب تو ہمارے پاس جو ہے وہ مسائل تو ختم ہی ہو گئے لٹرلی. ہم جس چیز پہ بحث کر رہے تھے, لڑ رہے تھے, مخالفت کر رہے تھے, اب عادتیں رہ گئی ہیں, وہ بس چینج ہو جائیں گی. وہ بھی چینج ہو جائے گی, اس لیے کہ جس دن سگریٹ بند ہو گئی تو سگریٹ کی عادت چھوڑ جائے گی. تو یہ آپ جو ہیں وہ لائن پہ آ جائیں گے. بالکل آپ کو وہ جو ہے وہ بالکل مٹی کر دے گا. وقت جو ہے پیڑ کے نیچے سو رہے ہوں گے اب. یہ بھی اس ٹائم پہ یہ اس چیز کی سخت ضرورت بھی ہے دنیا میں. اگر آپ کو یہ وہ پروف کر دیا نا دنیا نے کہ بھائی اس طرح آپ نہیں رہ سکتے. آپ ہر وقت پولوشن کر کے, اور ہر وقت آپ گند پھیلا کے, ہر وقت زیادہ کنزیوم کر کے, اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں, اپنی ضرورت سے زیادہ پہن رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ہاں جمع کر رہے ہیں, تو جمع جو بھی کیا وہ تو سب نکل جائے گا. بھی نکل جائے گا. ہاں جتنی بھی وہ اب ڈسٹرکشن کی چیزیں تو ختم ہو جائیں گی. مطلب یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈسٹرائے دس ورلڈ. جو اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے اس کو اب آپ خراب نہیں کر سکتے, بگاڑ نہیں سکتے. پٹ اے اسٹاپ ٹو دیٹ. You have to live with it. ہاں اب آپ کو جو ہے وہ نیچر کے قریب جو ہے وہ آپ کا سروائیول ہے. نیچر از گوئنگ ٹو پرووائڈ یو. اور یہ جو آپ کا جو 1/3 دنیا کا 3 حصے پانی ہے, 1 حصہ خشکی ہے, اور سمندر میں آپ کے لیے اتنی خوراک ہے, اتنی ابنڈنٹ خوراک ہے, مطلب یہ کہ وہ تو آپ کبھی ختم ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ کہ آپ سو دیر آر فوڈ. یہ ضرور ہے کہ آپ جو ہیں وہ روٹی سے مچھلی پہ چلے جائیں گے, لیکن یہ کہ آپ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے, وہ ملے گا آپ کو, وہ ضرور ملے گا. یعنی اگر آپ کو جو ہے وہ منو سلوار نہیں چاہیے تھا تو آپ کو پیاز اور لہسن مل گیا, لیکن یہ کہ اب آپ کو جو ہے آپ روٹی کے پیچھے پڑے ہوئے, بٹ فیوچر میں روٹی نہیں ہوگی, اب مچھلی ہوگی اس جگہ. تو یہ کہ آپ مچھلی پکڑنا سیکھ لیں گے, کیسے کشتی چلانا سیکھ لیں آپ جو ہے, یا یہ کہ آپ کے پاس آپ کے وہ جو 1000 گھر ہیں اس میں اگر کوئی مچھیرے رہتے ہیں تو دے ول پرووائڈ یو فوڈ. کہ بھائی ہم اتنی مچھلی لے آئیں تو بھائی 1000 مچھلیاں ہیں, 1 مچھلی دے دو ہر گھر میں. تو یہ جو آپ کو تو وہ اس طرح سے وہ جو ہے وہ واٹ آئی کین امیجن, اسی طرح کچھ ہوگا, نئے سسٹمز بنیں گے. ہاں نئے اس پہ جائیں گے آپ جو ہیں وہ یو ول گو ٹورڈز دا
समंदर में जाएंगे आप ग़िज़ा तलाश करने के लिए, तो या फिर आलू बोएंगे या अपने खुद ही वो 1000 गज के लिए 1000 घरों के लिए आप जो है वो खेती बाड़ी करेंगे या अनाज उगाएंगे या सब्जी उगाएंगे या दालें उगाएंगे, व्हाटएवर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। 1000 घर वाले अपने 1000 घर वालों के लिए जिम्मेदार होंगे, मतलब तो दैट विल बी ए। अब वो जो है वो फिर आप उसके बाद फिर आप जो है वो दोबारा से अपनी वो करेंगे सब। तो ये जो है ये वक्त जो है ये इसी तरह की ट्रेनिंग्स का है कि सब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ से फिर ग्रो करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इस वक्त तो वो बयान करने चाहिए, न ये कि आप वो सियासत में लगे रहे हैं इस वक्त भी, तो ये सही नहीं है। और बस इतना ही मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। इसी पे सोचते हैं। हाँ।